یہ عجیب معاملہ ہے کہ پہلے جو بلا و مصیبت بھی واقع ہوتی تھی وہ فرحت اور خوشی کا باعث ہوتی تھی، اور یہ فقیر حل مم مزید، کیا اور بھی زیادہ ہے کہتا تھا، اور دنیاوی ساز و سامان میں سے جو کچھ کم ہو جاتا تھا اچھا معلوم ہوتا تھا، اور یہ فقیر اس قسم کی خواہش کرتا تھا۔ اور اب جب کہ عالم اسباب میں نزول واقع ہوا ہے اور اپنی عاجزی اور محتاجی پر نگاہ پڑی ہے، اگر تھوڑا سا بھی نقصان لاحق ہو جائے تو پہلے ہی جھٹکے میں ایک قسم کا رنج و غم پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جلد ہی دور ہو جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اگر پہلے یہ عاجز بلا و مصیبت کے دور ہونے کے لیے دعا کرتا تھا تو اس سے بلا و مصیبت کو دور کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، کی تعمیل اور فرما برداری بجا لانا تھا۔ لیکن اب دعا سے مقصود بلاؤں اور مصیبتوں کا رفع کرنا ہے، اور خوف و غم جو پہلے زائل ہو چکے تھے اب پھر لوٹ آئے ہیں، اور اب معلوم ہوا کہ وہ حالت سکر کی وجہ سے تھی۔ صحف کی حالت میں عاجزی اور محتاجی اور خوف و حزن اور غم و خوشی جس طرح کی عام لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، اس خاکسار کو بھی ہے۔ ابتدا ابتدا میں جب کہ دعاؤں سے بلا و مصیبتوں کا دفع کرنا مقصود نہیں تھا، دل کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن حال غالب تھا اس لیے مجبور تھا۔ دل میں خیال گزرتا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا اس قسم کی نہیں تھی کہ جس سے وہ اپنی مراد کا حاصل ہونا چاہتے ہوں۔ اب جب کہ یہ خاکسار اس حالت سے مشرف فرمایا گیا اور معاملے کی حقیقت واضح کر دی گئی، تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں عاجزی اور حاجت مندی اور خوف و حزن کی وجہ سے تھیں، محض حکم کی تعمیل کے لیے نہیں تھیں۔ بعض امور جو اس فقیر پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، حضور کے حکم کے مطابق کبھی کبھی ان کے عرض کرنے کی گستاخی کرتا ہے۔